بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی ساتہ یعنی وہ نبی جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ یوں تو قیامت کا منظر پورے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن روز قیامت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق 3 صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل علم پڑھیں گے، قیامت کا منظر ان کی نظر کے سامنے سے گزرے گا، اور جوں جوں انسانیت کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے باریکیوں کے ساتھ یہ منظر کشی زیادہ واضح ہوتے جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روز قیامت کو حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار کی تلاوت کر لے۔ یہ 3 صورتیں قرآن مجید میں آخری پارے میں ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے سورۃ التکویر 81ویں، سورۃ الانفطار 82ویں اور سورۃ الانشقاق 84ویں نمبر پر ہیں۔ میں ترتیب وار ان صورتوں سے قیامت کا منظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، سورۃ التکویر۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو جلایا جائے گا اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ نمبر 2، سورۃ الانفطار۔ جب آسمان چیر یعنی پھٹ جائے گا اور جب ستارے چھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ نمبر 3، سورۃ الانشقاق۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ تان کر پھیلا دیا جائے گا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اگر جدید علوم جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں یہ میسر ہیں، ان کے مطابق ان تینوں صورتوں کی منظر کشی کی جائے تو واقعہ کچھ یوں ہوگا، جس کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ قریبی آسمان یعنی نظام شمسی سے متعلق ہے، جس میں سورج کو لپیٹ جانے کا منظر ہے، جو غیر طبی موت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ لپٹا کسی بھی چیز کو وقت سے پہلے بھی جا سکتا ہے، اور اسے لپیٹنے سے مراد کسی بھی بلیک ہول یا کسی بھی سیارہ سے ٹکراؤ ہے۔ اس کے فوری نتیجے میں قریب ترین نظر آنے والے سیارے بکھرتے نظر آئیں گے، اور گرنے سے مراد اپنے مدار سے نکل کر کسی بھی جانب جانا ہے۔ دوسرا حصہ زمین سے متعلق ہے، جس میں زمین کی کشی سے شکل ختم ہو جائے گی اور بڑے آبجیکٹس، پہاڑ وغیرہ اس حادثے اور شہیبیوں کی بارش سے دھول مٹی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ڈائناسور کی دور کے اختتام پر آسمانی شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کی صورت میں ہوا۔ پہاڑ دھول اور مٹی بن کر زمین کے اوپر گرد بن گئے جو سالہ سال رہی۔ عرب دور میں 10 ماہ کے حاملہ اونٹنی ایک قیمتی اثاثہ تھا جسے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ یہ تو حادثہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں بھول جائیں گے۔ اگر آپ نے کہیں جنگل میں آگ لگی دیکھی تو جانور پہلے بھاگتے ہیں، پھر سہم کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ور گھبراہٹ ان کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے۔ یہ حال سیلاب اور زلزلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کا مشاہدہ 2005 کے شمالی علاقے میں زلزلے سے مرنے والے جانوروں اکٹھے ہو کر اور موت کے بعد بھی اذیت ناک چہروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس قریبی آسمان کے سیاروں کے ٹوٹنے اور سمندروں میں گرنے سے ان کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے لاوا اگلنے سے پانی کا درجہ حرارت ابال کر کی حد تک پھیل جائے، اور بھڑکنے سے مراد سونامی بھی ہو سکتا ہے۔ اس تمام سے انسانوں جو زمین پر چند لمحوں کے مہمان ہیں ڈر کر قریبی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیں گے، جیسے شدید خوف میں انسان جوڑے کی صورت میں دہشت زدہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور قبروں کا اکھڑنا جیسا کہ طوفان نوح میں تنور سے پانی نکلنا تھا، یا پانی کا اپنا بوجھ باہر اگل دینا سے مراد شدید زلزلہ اور آتش فشاں اور لاوا اگلنا ہے۔ اس کے بعد زمین کو کور خالی ہو جائے گا اور زمین پھیل جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بلیک ہول کی ایونٹ ہاریزون کے ڈسک کا حصہ بن جائے، کیونکہ زمین کے بل اور سلوٹیں نکال کر سیدھا کر دینے کا ذکر اور کھینچ تان کر بالکل سیدھا کر دیا جائے گا، چونکہ زمین یا نظام شمسی کسی بھی ایونٹ ہاریزن میں بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا تیسرا حصہ ان صورتوں کا آسمان کے چیر
جانے یا پھٹنے کا عمل ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورے کہکشاں یا دور دراز کے توڑ پھوڑ کا نظام ہے، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور گلاب کے پھول یا لال چمڑے کے سرخ ہوگا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا سیارہ جو خود تباہ ہو کر سرخ ہو چکا ہو جیسے ہی ہمارے کہکشاں سے گزرے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز آسمان کو چیر کر نکل آئی ہے۔ واللہ عالم۔ اب یہاں پڑھے لکھے حضرات یہ سوال کریں گے کہ آسمان میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو کروڑوں اربوں سال لگیں گے کہ ہمیں نظر آئے، لہٰذا ایک دم ہونا ناممکن ہے۔ میرے مضمون کا عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں اس میں موجود ستاروں اور کہکشاؤں روشنی جو ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ دراصل ہم اس کی کائنات کا ماضی دیکھ رہے ہیں۔ مثلا اگر ایک ستارہ ہم سے 1 کروڑ نوری سال دور ہے تو اس کی روشنی ہم تک 1 کروڑ سال میں پہنچتی ہے۔ اگر وہ ستارہ تباہ ہو گیا تو ہمیں 1 کروڑ سال کے بعد علم ہوگا۔ اسی طرح ہمارے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ اور چند سیکنڈ میں پہنچتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورج کسی اچانک حادثے کی وجہ سے اگر بجھ جائے تو ہمیں اس حادثے کے علم 8 منٹ بعد ہوگا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پاک کا سفر مستقبل میں یعنی وقت میں کیا، یعنی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جو واقعات نہیں ہوئے ان کا مشاہدہ بھی رب کریم کو آپ نے فرمایا۔ مثلا اب قیامت نہیں آئی، نہ ہی حساب کتاب یعنی روز حشر ہوا ہے، نہ معلوم قیامت کب آئے گی، بھلے 1 لمحے بعد یا 1 کروڑ یا اس سے بھی بعید سال بعد۔ پھر روز حشر 50,000 سال کا ہوگا۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے والوں کے محل میں اہل جنت کی گفتگو اور حوروں سے گفتگو کرائی گئی، اور اہل جنت جہنم کو عذاب سطح مشاہدہ کرایا گیا جو کہ نامعلوم کب ہوگا۔ لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں، واقعات اور حالات کا مشاہدہ فرمایا جو آپ پر بذریعہ وحی نازل ہوئے، بلکہ یہ سب تو کچھ ٹائم سپیس میں مستقبل کہلاتا ہے جو کہ ایک وقت ٹائم کہلاتا ہے۔ آپ کو تو اس سے بھی آگے کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، جب وقت یعنی ٹائم کو بھی رب تعالیٰ ختم فرما دیں گے، یعنی ذبح کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن موت ایک کبوتر مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے اور اس سے ہر شخص کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب وقت نہیں رہے گا تب اس کے بعد شفاعت کا دور شروع ہوگا، اور وہ جہنم نامعلوم وقت تک جہنم میں ہوں گے اور ان کے جسم جل کر سیاہ ہو جائیں گے۔ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم جہنم سے اس حال میں نکلے گی کہ عذاب جہنم کے باعث ان کی جلد سیاہ ہوگی، پس وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ نہ جانے کتنے زمانوں تک یہ شفاعت جاری رہے گی، پھر آخری بندہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اس بندے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم سے نکالنے والے آخری بندے کو جانتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے گھنٹوں کے گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا نکلے گا۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے آخری جہنمی کے حال کو بیان کرتے ہوئے اتنی مسکراہٹ فرمائی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے۔ اب خدا اور اس کا نبی ہی جانتے ہیں کہ وقت ٹائم ہی نہ رہے گا تو یہ دور کون سا ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مکان لا زمان یعنی بیونڈ ٹائم دا اسپیس کے دیکھنے کی صلاحیت کی تعریف سورۃ النجم میں یوں فرمائی، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا یعنی نور، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس سے آگے وقت اور زمانہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی آگے اپنے بدن مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مادے کی بنی کائنات کا مشاہدہ بہت چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ یہ ابھی تک وقت کی پابندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل
کہ سفر میں جب ابھی آپ معراج پر تشریف نہیں لے کر گئے تھے اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف محو سفر تھے، تب اس کائنات کا انجام مشاہدہ فرما لیا اور مستقبل کے سیارے کہکشاں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ لیا ہو، اور مستقبل کے آسمان پر اب موجودہ آسمان کا کوئی ستارہ نہ رہا ہو اور وہ جھڑ رہے ہوں یا جھڑ چکے ہوں، بلکہ وہ ستارے یا سیارے جنہوں نے ہمارے کہکشاں کا نظام دھرم بھرم کرنا ہے، اپنا آدھے سے زیادہ واپسی کا سفر طے کر چکے ہوں اور کسی بھی لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، یا کوئی بڑا بلیک ہول جو اربوں سال قبل ہمارے ملک وے کی طرف چل پڑا ہو اور کسی بھی لمحے ہمارے آسمان کو تہ و بالا کرتے ہوئے ہمارے سورج کو نگل جائے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان صرف آپ کا وصال پاک ہے، پھر قیامت شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ پہلی، میری موت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بنی الساطع لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ عظیم واقعہ کب ہوگا؟ اس کا جواب قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آن پڑے گی۔ اگر مندرجہ بالا 3 باتوں صورتوں یعنی سورۃ التکویر، انفطار اور انشقاق کی تلاوت سے ہم پر قیامت کا منظر واضح ہو سکتا ہے، اور جوں جوں کائنات کے علم بڑھتا جائے گا، ہمیں قرآن و حدیث کی نشانیوں سے قیامت کے قرب کا علم بڑھتا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے بے چینی اور تشویش کا کیا عالم ہوگا کہ کسی بھی لمحے یہ حادثہ رونما ہونے والا ہے اور امت ابھی تک مست منائے پندار ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے شفاعت کا حق اپنے رب سے معراج میں طلب کر لیا، اور رب نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حکم کے مطابق حاضر ہوئے اور دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امتی کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کے اور آپ کے امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ اسی طرح ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔